رسول کریم اما بعد، سورہ بنی اسرائیل ترتیب کے لحاظ سے اس کا 17واں نمبر ہے۔ 50 نمبر پر یہ نازل ہوئی مکہ میں۔ پہلی ہی آیت میں واقعہ معراج، واقعہ اسراء کے متعلق اللہ نے اشارتاً بیان فرمایا ہے۔ واقعہ معراج کی کچھ تفصیل 27واں پارہ سورہ نجم میں بھی ہے۔ اصل میں اس واقعے کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ زمینی سفر ہے، اور دوسرا مسجد اقصیٰ سے آسمان کی بلندیوں کی طرف کا جو سفر ہے۔ زمینی جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، جو بلندیوں کا سفر ہے، عروج کا سفر ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ایسا اعزاز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ بعض لوگ آپ کے اس معجزے کا یا تو انکار کر دیتے ہیں یا پھر یوں کہتے ہیں کہ آپ خود تو مکہ میں تھے، آپ کی روح پرواز کر کے گئی تھی اور یہ آپ کا روحانی سفر تھا، جبکہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسم مع الروح، یعنی جسم کے ساتھ روح کے ساتھ زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور عرش کی بلندیوں پر پہنچایا۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ عقل کے ذریعے سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان میں ایک قرۂ نار ہے، یعنی آگ کا ایسا قریہ ہے کہ جہاں سے گزرنے والی ہر چیز پگھل جاتی ہے، جل جاتی ہے۔ پھر ایک قرۂ زمہریر ہے، جہاں پر جو چیز بھی جائے وہ برف کی طرح جم جاتی ہے۔ کسی انسان کا ان دونوں قروں کا پار کرنا ناممکن ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے نہیں گئے تھے، روح کے لحاظ سے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں اس طرح کی عقلی ڈھکوسلے پیش کرنے والوں کا رد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ قرۂ نار جو تمہیں نظر آ رہا ہے اور قرۂ زمہریر جو تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بھی میری مخلوق ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے سامنے کیا قرۂ زمہریر اور کیا قرۂ نار، جس اللہ نے وہ قرے بنائے ہیں انہی قروں میں سے بحفظ و امان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے کر گیا۔ سبحان الذی، اللہ پاک ہے، تمہاری سوچ کہاں جا رہی ہے؟ عاجزی، کمزوری، ان چیزوں سے اللہ مبرہ ہے۔ یعنی لفظ سبحان کہہ کر ان کے ہر اعتراض کا اللہ نے جواب دے دیا۔ اس واقعے کی تفصیلات سنانا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وقت بہت ساری چیزیں دل چاہتا ہے کہ کہی جائیں لیکن کہہ نہیں سکتے، اتنا وقت کا دامن تنگ ہوتا ہے۔
اور پھر جب آپ میں سے کسی کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے تو بس پھر میرا ایندھن بھی ختم ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے میری کہ کچھ نہ کچھ بہرحال رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کرے ہمیں حاصل ہو جائے، ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں۔ یہ اصل میں چکھانے والی بات ہے، تھوڑا سا مزہ چکھ لیں، اگر مزہ آئے تو پھر آپ ترجمہ تفسیر کے ساتھ خود پڑھیں، پھر دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں 23 سال میں جو قرآن مقدس نازل ہوا اس کی تفسیر وہ چند منٹوں میں کیسے عرض کر سکتا ہوں؟ تو یہ متوجہ کرنے والی بات ہے اور کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ ضروری اور اہم مضامین کا پتہ چلے۔ ایک عقیدے کی خرابی، اس کے متعلق اشارہ ضرور کروں گا۔ اللہ پہلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی کعبہ بیت اللہ یہاں سے لے کر گیا اور مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ لے کر گئے۔ مسجد اقصی ملک شام فلسطین میں، آج تو فلسطین ایک الگ مملکت ہے، اس دور میں یہ ملک شام کا یہ ایک حصہ ہے۔ یہاں پر جب ہم تفاسیر میں دیکھتے ہیں اور روایتوں میں دیکھتے ہیں اور کہانیاں بنانے والوں کی باتیں سنتے ہیں، وہ جب اس واقعے کی تفصیلات ہمیں سناتے ہیں، بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، جبریل آئے، آپ کو جگایا اور پھر سفر معراج شروع ہوا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بہن ہیں، حضرت علی کی سگی بہن ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ ابو طالب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا اپنے لیے، یعنی جب آپ ابھی تک شادی شدہ نہیں تھے اور نبوت بھی آپ کو نہیں ملی تھی۔ ابو طالب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ بڑے لوگوں کے رشتے بڑے گھروں میں جاتے ہیں، یعنی آپ تو ایک یتیم ہیں، میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا۔ یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں تھے، اور یہ واقعہ معراج جو پیش آیا یہ تقریباً نبوت کی جو مدت ہے 11واں سال تھا نبوت کا یا 12واں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے 12واں سال میں 11واں سال جو نبوت کا گزرا، اس میں آپ کی اہلیہ محترمہ تمام مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کرائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جبکہ ام ہانی شادی شدہ ہیں، بچوں والی ایک عورت ہیں، اگرچہ آپ کی چچزاد ہیں مگر ہیں تو غیر محرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ ہیں اور 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر میں ہیں، کیونکہ چاروں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں خدیجہ سے ہیں نا، اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اگر ہم اس واقعے کو تسلیم کر لیں، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، عزت پر کوئی حرف نہیں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر خود اپنی چچزاد بہن کے گھر میں تھے، غیر محرم تھیں وہ؟ یعنی واقعہ گھڑنے والا اس نے تو اپنے طور پر لکھ دیا، آگے پھر آئی نا قوم، مکھی پہ مکھی مارتے جاؤ اور جو کچھ لکھا ہوا ہے بس اسی کو بیان کرتے جاؤ۔ کبھی سوچا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حرف آئے گا؟
اور قرآن کے واضح مفہوم کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے مسجد حرام سے، اور وہ روایات بھی کتب احادیث میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حتیم میں سو رہا تھا۔ حتیم کعبہ کا حصہ ہے، آپ نے دیکھا تقریباً 4.5-5 فٹ اونچی دیوار ہے، اور وہ جو حصہ ہے، حضور فرماتے ہیں میں وہاں سو رہا تھا، جبریل آئے، جبریل نے مجھے جگایا، اور یہاں سے سفر معراج شروع ہوا۔ جب اس حدیث کو سامنے رکھیں گے تو یہ حدیث قرآن کے مطابق آ رہی ہے، ہم اسی کو تسلیم کریں گے، اور جو قرآن سے بھی ٹکرا رہی ہو اور اس میں خرابی یہ ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ بھی حرف آ رہا ہو، تو ایسی کسی روایت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر دامن مبارک پر ذرہ برابر بھی کسی قسم کی خراش نہیں آنے دیں گے۔ یہ عزت رسول کا معاملہ ہے۔ اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دیں۔ اجتماعی زندگی کے آداب یہاں پر اللہ نے بیان فرمائے ہیں، احکامات دیے اللہ نے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں مت اڑاؤ، نہ بخل کرو اور نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پھر خود مانگنا پڑ جائے، ایسا نہیں۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر کھائیں گے کہاں سے۔ یہی تصور پیش کیا جاتا ہے نا کہ اگر زیادہ اولادیں ہوں گی تو ان کی تربیت کیسے ہوگی، تعلیم کیسے ہوں گی، اخراجات کیسے ہوں گے، لہذا بچے دو ہی اچھے۔ ہاں جی، یہ نظریہ اسلام اور قرآن کے نظریے کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، جو تمہارے بچے آئیں گے نا ان کو بھی رزق ہم نے دینا ہے، تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو کب سے رازق سمجھنے لگے ہو کہ میں رازق ہوں؟ میں تو بھائی 2 کو ہی پال سکتا ہوں، 4 کو نہیں پال سکتا۔ اور اس کے بالمقابل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن دیگر انبیاء پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو، اور ظاہر ہے کہ اندازہ لگایا جائے گا نا کہ کس خاندان کی عورتیں بچے زیادہ جنتی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو۔ پاکستان میں مستقل ایک وزارت ہے خاندانی منصوبہ بندی کی، جہاں پر اسی بات کی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے تو پھر کہاں سے کھائیں گے۔ یہ نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر وجود میں آنے والے یہ نقالی کر رہے ہیں کافر قوموں کی، چونکہ یہ نظریہ وہاں سے آیا ہے، یہ بھی اسی کی تکمیل چاہتے ہیں۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں آنا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اس دن بات ہو رہی تھی پہلے والے چیف جسٹس کی، جس نے یہ قانون بھی ابھی پاس کیا تھا بچے 2 ہی اچھے، اور اس کے اپنے 5 ہیں، تو باقی 3 کو وہ کہاں بھیجے گا؟ جہاں سے آئے ہیں وہاں جا سکتے ہیں دوبارہ۔ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے ہماری جان چھڑائے۔ بھائیو دل سے دعا تو کیا کرو، دعا تو کیا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے دین کے نام پر، کلمے کے نام پر، اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا، اور تو نے ہی ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ یا اللہ اس دین کو اس ملک میں نافذ ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا اللہ۔ ہمارے بزرگ بھی ایسے ہی ترستے چلے گئے اس دنیا سے، ہم بھی ایسے ہی چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے نظریات رکھتا ہے جو میں نے ابھی عرض کیے ہیں تو اس کا یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ اپنے ایمان کی بھی
تجدید کرے اور اپنا عقیدہ بھی درست کرے اور قرآن کے مطابق، اور اگر پہلے اس طرح کی سوچ وہ رکھتا تھا تو اب توبہ طائب ہو جائے۔ فرمایا کسی بھی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کرو، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، پھر فرمایا آخر میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیے ہمیں۔ پھر آگے چل کر یہ صورت مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہے کہ مشرکین آپ سے حسی قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی ذات پر ایمان تب لائیں گے کہ آپ زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر دیں، یہ حسی معجزہ ہے۔ کبھی کہتے کہ کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہونے چاہیے، ایک دم سے کھجوروں کے باغات لہلہانے لگیں۔ کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں اگر ہم ناحق پر ہیں تو، یا پھر کہتے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ کبھی کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھا دو کہ تم اگر اللہ کے نبی ہو، یا ہمارے سامنے آپ آسمان پہ چڑھ جاؤ اور وہاں اللہ تعالیٰ سے کوئی چٹھی لکھوا کر لے آئیں جس تحریر میں لکھا ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ان کی تمام مطالبات جو تھے ان کو یہاں قرآن مقدس نے بیان کیا۔ اب چٹھی تو آئی ہے آسمان سے جس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ اللہ نے قسم کھا کے فرمائی، یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم، والقرآن الحکیم، اور قرآن کی قسم کھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں بے شک آپ میرے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اور خاص صفتوں والے اور عظیم رسول ہیں۔ چٹھی تو آئی ہے اور کوئی نہ مانے تو پھر اس کے لیے تو پھر کوئی حل اور علاج نہیں ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اختتام پر اللہ رب العزت کے بلانے کے متعلق بھی کہ تم اللہ کو چاہے رحمان کہہ کر پکارو یا رحیم کہہ کر پکارو، اللہ کہہ کر پکارو یا غفار کہہ کر پکارو، یہ تو اللہ کے حسین نام ہیں، جس طرح چاہو تم اللہ کو پکار سکتے ہو۔ سورہ کہف ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، اور اس صورت مبارکہ کی جو ترتیب ہے یہ تو 18ویں نمبر پر ہے، یہ نازل ہوئی ہے 69 نمبر پر، 69 نمبر پر مکہ میں ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا تھا سورہ یوسف کے خلاصے میں کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں سے کچھ سوالات سیکھ کر سوالات کیے تھے۔ ایک تو بنی اسرائیل کے متعلق تھا کہ ان کا آبائی وطن تو ملک شام تھا، مصر میں کیسے آباد ہوئے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرما کر وہ پورا واقعہ ہی بیان فرما دیا۔ ایک سوال ان کا روح کے متعلق تھا کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ بنی اسرائیل میں بتایا کہ روح اللہ کے حکم کا نام ہے، وہ ایک لطیف چیز ہے جو نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ اور اصحاب کہف کے بارے میں بھی ان کا سوال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پورا واقعہ یہاں پر بیان فرمایا۔ یہاں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کروں، قرآن پاک کی 5 صورتیں ہیں جو لفظ الحمد سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلی صورت سورۃ الفاتحہ، دوسری صورت انعام ہے 7ویں پارے میں جو الحمد سے شروع ہوتی ہے، تیسری صورت یہی ہے سورۃ الکہف جو لفظ الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ 2 صورتیں 22ویں پارے میں آئیں گی، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے، جس دور میں وہ تھے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی۔ بادشاہ جو تھا وہ مشرک تھا، قوم کے اکثر افراد شرک کرنے والے تھے، بادشاہ اپنے سجدے بھی کراتا تھا اور بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ ان نوجوانوں نے اس کی پوجا پاٹ سے اور سجدے کرنے سے اور مشکلات اور حاجات میں ان کو پکارنے سے انکار کر دیا۔
ان کو دھمکی دی گئی کہ اگر راہ راست پر آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر قتل کرا دیں گے۔ اپنے خاندان کے بڑے گھر کے افراد بھی ان کے خلاف تھے۔ ان کو مہلت دی گئی کہ اتنے وقت میں سوچ لو، پھر تمہارے بارے میں ہم بھی سوچیں گے۔ آپس میں مشورہ کر لیا انہوں نے کہ یہاں پر دو چیزیں آ گئیں، یہ باتیں غور سے سننی ہیں، آنکھیں بند کر کے اونگتے ہوئے نہیں۔ انہوں نے کہا یہاں آ گئی دو چیزیں، ایک طرف ہے جان، ایک طرف ہے ایمان۔ کس چیز کو بچانا ہے؟ وہ جو مومن لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جان تو ہماری اپنی ہے نہیں، اور جان اگر ہم بچانا بھی چاہیں تو کتنے دن بچا پائیں گے، بالآخر موت نے تو آنا ہی ہے، بادشاہ کے ہاتھوں نہ صحیح، حضرت اسرائیل نے تو نہیں چھوڑنا جیسے ہی ہمارا وقت آ گیا۔ لہذا ہمارے پاس جو قیمتی اثاثہ اور قیمتی چیز ہے وہ ہے ایمان۔ بھائی اپنا ایمان بچاؤ، ایمان کی حفاظت کرو۔ مشورے میں طے پائے کہ یہاں سے نکلو، ہجرت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان بھی جائے اور ایمان بھی ختم، کیونکہ جب جان پر بن آتی ہے تو پھر انسان کو بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اس وقت۔ اللہ ہر قسم کے امتحان سے، آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ یہاں سے نکلے، ان کا جو پالتو کتا تھا وہ بھی ان کے ساتھ نکلا۔ چلتے چلتے دور دراز کسی علاقے میں جب تھک گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک غار ہے، اس میں پناہ لے لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر جب اٹھیں گے تو پھر اگلا سفر جاری رکھیں گے۔ جیسے ہی وہ گئے غار میں، انہوں نے کہا یہاں کمر سیدھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم کمر سیدھی کرو، میں تمہیں اچھے طریقے سے سلا دیتا ہوں۔ کانوں پر اللہ نے تھپکیاں دیں۔ اللہ کہتے ہیں ضربنا علی آذانہم، میں نے ان کے کانوں پر اس طرح تھپکیاں دیں جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہے، اور میں نے ایسا سلایا ان کو لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک سوتے ہی رہے، زندہ ہیں، موت نہیں آئی۔ غار ایسی تھی کہ شروع میں تو دہانہ تھا لیکن اندر کھلی جگہ تھی، اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، وہاں وہ سوئے ہیں۔ کتے کو اللہ نے بٹھا دیا غار کے دہانے پہ، وہ اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کی وہ کیفیت بھی اللہ نے بیان فرمائی تاکہ اس طرف اگر کوئی متوجہ ہونا بھی چاہے تو وہ کتے کے خوف سے دور بھاگے۔ اس طریقے سے ہیبت ناک کر کے اس کو بٹھایا۔ اب وہ بھی سو گیا، وہ بھی سو گئے۔ اللہ نے سورج سے بھی کہہ دیا کہ میرے پیارے بندے سوئے ہیں، تیری کرنیں اور دھوپ ان پر نہیں پڑنی چاہیے، ذرا دائیں بائیں ہو کر گزر جایا کر۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں بائیں ہو کر گزر جانا، ان کو دھوپ بھی نہیں لگنی چاہیے۔ اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ماں بھی جب اپنے چھوٹے معصوم بچے کو جو ابھی تک خود کروٹیں نہ بدل سکتا ہو، لمبی دیر اگر بچہ سو جائے نا تو کچھ دیر کے بعد گھر کی بڑی بزرگ خواتین، نانی دادی بھی کہتی ہیں اس کی ماں کو، بچہ اتنی دیر سے ایسے سویا ہے، اس کی کروٹ بدل دو۔ خود تو وہ بدل نہیں سکتا، یہاں پر بھی وہی کیفیت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے ان کی کروٹیں بدلی۔ کروٹیں بدلتے رہے، سوتے رہے، جب تک سوتے رہے تب تک نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ خوف ہے، نہ خطرہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر جب اللہ نے ان کو اٹھایا، بعثناہم، اللہ فرماتے ہیں سلایا بھی ہم نے تھا، جگایا بھی ہم نے۔ جیسے ہی جاگے نا تو پھر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں پر لیٹے ہوئے۔ کسی نے کہا اندازے لگائے، تخمینے ایک دن، کسی نے کہا ایک دن نہیں، پورا دن نہیں گزرا، ابھی آدھا دن گزرا ہے۔ وقت کتنا گزرا وہ بھی قرآن نے بتایا۔ یہ مر گئے تھے یا زندہ تھے؟ زندہ ہیں، سو رہے ہیں، ان کو اپنے حالات کی کوئی خبر نہیں۔ سوال تو کر لیے لیکن جب اپنے حلیے دیکھے نا کہ حجامت بڑی ہوئی ہے، شیف بڑی ہوئی ہے، مونچھیں اتنی بڑی بڑی، ناخن اتنے بڑے بڑے، پھر حیرت میں پڑ گئے اور فوراً کہنے لگے
کہ جس نے سلایا تھا بس وہی جانتا ہے کہ کتنی دیر گزری، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ لیکن جنہوں نے کہا تھا کہ ایک دن گزرا یا آدھا دن گزرا، جھوٹ تو انہوں نے بھی نہیں بولا نا، سچ ہی کہا ہے نا انہوں نے، لیکن ان کے یہ الفاظ حقیقت سے ہٹ کر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو حالات کی خبر نہیں تھی۔ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کو باہر کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑے پہنچے ہوئے اللہ کے بزرگ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، جن کی ایمان کی گواہیاں اللہ نے دی ہیں، اور پورا انہی کا واقعے پر اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی ہے۔ یہ سورت بھی ایسی جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک جمعے کو پڑھ لیتا ہے نا تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور اور روشن اور منور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جو اس کی آخری 10 آیات صحیح معنوں میں سوچ سمجھ کر یاد کر لے، اللہ اس کو دجال کے فتنہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وہ صورت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ وہ نیک بھی ہیں، وہ بزرگ بھی ہیں، وہ اللہ والے بھی ہیں، اور ان کی ولایت اتنی مسلم ہے کہ اللہ نے ان کی ولایت کو تسلیم کرایا ہے امت سے، لوگوں سے۔ ان کو اپنے حالات کا پتہ نہیں، جن کو اپنے حالات کا پتہ نہیں، باہر کی دنیا کی کیا خبر۔ ان 3 صدیوں میں کتنی بارشیں آئیں، کتنی آندھیاں چلیں، کتنے طوفان چلے، کتنی بجلی کڑکی، کتنے بادل گرجے، ان کو کوئی خبر نہیں۔ اور ہمارے لوگ جاتے ہیں اولیاء اللہ بزرگان دین کے مزارات پر، یہ نظریہ اور ایمان ہوتا ہے کہ میں جس کے مزار پہ گیا ہوں اس کو میرے آنے کی خبر ہے، اس کو پتہ ہے کون صاحب آئے ہیں اور کون سا مقصد لے کر آئے ہیں، کس ضرورت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی خبر نہیں۔ اصحاب کہف کو نہیں پتہ، جن کو ہم نے بزرگ بنایا، ان کی بزرگی کی تو ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں۔ اصحاب کہف کی بزرگی کی تو قرآن نے دلیل دی ہے۔ تو بھائیو یہ نظریے قرآن و سنت کے خلاف نظریے ہیں۔ میں نے سورہ یونس میں عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن جن کو اللہ کے سوا مدد کے لیے اور مشکلات اور حاجات میں پکارا جاتا ہے، یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان گواہ ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تمہاری پکار کا کوئی پتہ نہیں، ہم تو غافل ہیں۔ تو خیر اصحاب کہف کا یہ مکمل واقعہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس کو تفصیل کے ساتھ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ وہاں پر تفسیر میں دیکھ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی مثال میں 2 باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا۔ ایک ان میں سے صاحب ثروت ہے، اللہ نے اس کو انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے، قیمتی باغ ہیں، دونوں طرف انگور ہیں، بیچ میں کھیتیاں ہیں، نہریں بھی بہہ رہی ہیں، اور وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ اسے غلط فہمی ہو گئی کہ اگر یہ ثروت و غنا میرے پاس ہے تو یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو وہاں بھی میرے لیے اتنے ہی مزے ہوں گے جو دنیا میں مجھے حاصل ہیں۔ اس کا جو صاحب ایمان دوست تھا نا، وہ اس کو سمجھاتا، اس کو کہتا کہ یہ اسباب ہیں، اصل مسبب وہ ہے، تو نے اسباب کو خدا سمجھ رکھا ہے۔ یہ کہہ کر لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب اللہ کی طرف سے آ گئی نا مصیبت اس کے اوپر کہ رات کی تاریکی میں عذاب آیا، سارے باغ جل کر راکھ ہو گئے، صبح کو آیا تو پھر صاحب ایمان دوست نے کہا جب تو باغ میں داخل ہوا تھا تو نے کیوں نہیں کہا تھا کہ یہ جو کچھ اللہ نے چاہا وہی ہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کی قوت اور طاقت کے علاوہ کسی میں قوت اور طاقت نہیں۔ بعد میں اس کو بھی ہوش آیا، جس نے اسباب کو سب کچھ سمجھ رکھا تھا اور اللہ کو وہ بھول گیا تھا کہ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہی ہے نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کا مفہوم یہی ہے کہ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی،
اللہ کا عذاب آیا، سب کچھ راکھ ہو گیا، تب کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں کسی ایک کو بھی اپنے رب کا شریک نہ کرتا۔ حالانکہ وہ شرک تو نہیں کرتا تھا، لیکن اسباب کو مسبب کا درجہ دینا یہ شرک فی الاسباب ہے، شرک فی الاسباب ہے۔ یہ جس طرح شرک فی العبادت ہے کہ عبادت سجدہ اللہ کا حق ہے، یہ سجدہ اگر کسی اور کا کرے گا تو یہ عبادت میں شرک ہوگا، یہ اسباب میں شرک ہے۔ تو اس نے پھر افسوس کیا، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کس کام میں؟ لیکن آج اگر ہم بھی اپنا جائزہ لیں بھائی، تو آج بھی بہت سارے مسلمان اس شرک میں مبتلا ہیں۔ اسباب اختیار کرنا درست ہے، مگر اسباب کو مؤثر بالذات سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میری فیکٹریاں، میرے بنگلے، میرا بیلنس یہی سب کچھ ہے اور میں جب تک چاہوں یہ میرے پاس ہے، تو یہ نظریہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ دوسری مثال اللہ نے زندگی کی مثال بیان فرمائی کہ زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی کی مثال یہ ہے کہ اس بارش کی طرح جو آسمان سے برستی ہے، اس کی وجہ سے پوری زمین سرسبز ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتے ہیں، پھر اس کمال پر زوال آتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، پیروں تلے روندا جاتا ہے، وہ چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر جاتی ہے، جاہل اور احمق دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کی نعمتوں کا ہے جو کہ زوال پذیر ہیں۔ فرمایا کہ جو عقل والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا کی زینت ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تو زینت کی چیزیں ہیں، وہ بھی دنیا کی حد تک۔ آخرت میں کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی، کام آنے والی چیزیں نیک اعمال ہیں، صدقہ ہے، ذکر و تلاوت ہے، اچھے اخلاق ہیں، سچی ہمدردی ہے، یہ چیزیں ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی۔ اور قیامت کے دن کا منظر بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جب نامہ اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں مجرمین کا حال یہ ہوگا کہ وہ کہہ اٹھیں گے، ہے افسوس ہمارے نامہ اعمال میں تو نہ کوئی ہمارا چھوٹا گناہ بچا ہے نہ ہی بڑا، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، فرمایا اس میں چھوٹے بڑے سارے گناہ، اور اگر کوئی انکار کرے اس وقت وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتے ہیں جو جو عمل کیے تھے بالکل ویڈیو کی طرح اللہ وہ سارے اعمال حاضر کر کے رکھ دیں گے، جہاں پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ جلوت میں کیے گئے گناہ بھی حاضر ہوں گے، خلوت میں کیے گئے گناہ بھی حاضر ہوں گے، اس اللہ کی ذات سے تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے بہت عمدہ بات فرمائی، جب تو اپنے مالک کی نافرمانی اور گناہ کرنے لگے تو سارے دروازے بند کر لیا کر جہاں سے تجھے کوئی نہ دیکھے۔ ہو سکتے ہیں دروازے بند، سارے دروازے اگر بند کر دے کوئی نہ دیکھے، اللہ تو وہاں بھی دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے عمل جہاں بھی کریں، اچھا یا برا، وہ اللہ کی نظر میں ہے اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ قیامت کے دن کھول کے رکھ دی جائے گی۔ پھر ابلیس کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ دہرایا گیا ہے۔ یہ دہرانے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ منطق نہ لڑائے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو باندھ لے، اپنی طرف سے منطق نہ لڑائے۔ اللہ نے فرمایا تھا سجدہ کر، اس کو چاہیے تھا سجدہ کرتا، اس نے کہا نہیں میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں، میں یوں ہوں اور میں وہ ہوں، یہ بندگی کا تقاضا نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، یہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، اس کی تفصیلات تو نہیں،
البتہ اس کا جو مغز ہے، خلاصہ ہے، وہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے شب و روز میں طرح طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ کسی کو جوانی میں موت آ جاتی ہے، یا کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، یا کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام واقعات میں پس پردہ بڑے عجیب و غریب واقعات اور حکمتیں ہوتی ہیں اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے، اور باطنی رازوں کے ادراک سے انسان کی عقل قاصر رہ جاتی ہے۔ یہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا مادیت کے ان علمبرداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اس کے پس پردہ کسی حکیم اور خبیر ذات کی حکمت کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا رد ہے، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور یہ جتنے بھی واقعات آ رہے ہیں، آپ اصحاب کہف کا دیکھیں، باغ والوں کا دیکھیں، حضرت خضر کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، یہ تمام دجالی ذہنیت رکھنے والوں کا رد ہیں۔ یہ سارے واقعات جو کچھ دنیا میں ہے، مادیت میں ہے، سامنے ہے، ظاہر ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس کے پس پردہ کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ میرے اللہ کے علم میں ہے۔ اور بالکل اسی سے آگے پھر ذوالقرنین بادشاہ کا بھی واقعہ اللہ نے بیان فرمایا اس صورت کے آخر میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی ایمانی طاقت بھی اسے حاصل تھی۔ وہ مشرق سے چلا اور زمین کے اس حصے تک پہنچا کہ جہاں سے آگے کوئی راستہ ہی نہیں، یعنی جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے وہاں تک پہنچا وہ۔ اللہ نے اس کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، اور وہاں پر ایک ایسی قوم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا کہ ہمارے اس پار سے ایک فسادی قوم آتی ہے جس کو قرآن نے یاجوج ماجوج کہا ہے، وہ آتے ہیں ہمارا سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر کر دے، ہم تیرا ٹیکس مقرر کر دیتے ہیں لیکن تو ہماری مدد کر۔ تو اس نے بہت مضبوط وہاں پر دیوار تعمیر کرا دی، اور اس نے کہا کہ جب تک اللہ نے چاہا تو یہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ہاں جب اللہ چاہیں گے تو پھر یہ دیوار بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور وہ لوگ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں آگے چل کر 17ویں پارے میں بھی اس کو بیان فرمایا کہ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب ہر بلندی سے نیچے کی جانب اتر رہے ہوں گے۔ ذوالقرنین مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتا تھا، جبکہ مادیت پرست افراد جو ہیں اور بادشاہ جو ہیں وہ ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس وقت مادیت کی بندگی میں، اس وقت مادیت کی بندگی میں پیش پیش مغربی تہذیب ہے، اور اس تہذیب کا جو سب سے بڑا نمائندہ ظاہر ہوگا اسی کو نبوت کی زبان میں دجال کہا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور بلکہ مانگنی چاہیے اللہ سے توفیق، اللہ کرے توفیق ملے، اس صورت کو اچھے طریقے سے سمجھ کے اس کی تفسیر میں پڑھ کر اس کے مطابق اپنا ایمان بنانا چاہیے تاکہ دجالی فتنوں سے بندہ محفوظ رہ سکے۔ دجالی فتنوں سے ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگ کیسے بچیں گے؟ ایک آواز لگی ہے، ہم نے مسجدیں چھوڑ دیں، ہم نے نمازیں چھوڑ دیں، ہم نے اپنے مردوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، ہم نے ان کو غسل دینا چھوڑ دیا، ہم نے ان کے جنازے پڑھنے چھوڑ دیے، تو دجال تو ابھی تک آیا نہیں ہے۔ یہ تو ابھی تک یہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں، انہی کے سامنے جہاں ہمارا ایمان ڈھیر ہو چکا ہے تو بڑے فتنے کے سامنے پھر ہم کہاں تاب لائیں گے؟ مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا، اللہ کے گھروں کو آج بھی صرف انہی لوگوں نے آباد کر رکھا ہے جن میں کچھ نہ کچھ ایمان کی رمق باقی ہے، اور ان کا اس بات پر ایمان ہے کہ کرونا سے اگر نہیں مریں گے تو موت تو پھر بھی آنی ہے، اور ہوگا وہی جو میرے اللہ چاہیں گے۔ کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے کہ ابھی جو آیت میں نے سمجھائی ہے، قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کائنات میں ہوتا تو وہی کچھ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی چاہت نہ ہو، ساری کائنات چاہے نہیں ہو سکتا۔
اور جو اللہ کی چاہت ہو ساری کائنات والے اس کو روکنا چاہیں نہیں روک سکتے۔ اس بات پر اللہ کرے ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ آگے سورہ مریم ہے، یہ واحد صورت ہے جو ایک عورت کے نام پر ہے۔ دنیا عیسائیت کے منہ پر گویا کہ تماچا ہے، جو آج کے انگریز کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورت کو کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے عورت کو کیا کچھ نہیں دیا، جتنا کچھ عورت کو ملا ہے وہ ملا ہی اسلام کی برکت سے ہے۔ حضرت مریم کا نام بھی، اور یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ، جو لوگ پردے کو اہمیت نہیں دیتے، میں نے عرض کیا تھا عورت نام ہی چھپی ہوئی چیز کا ہے، اسی لیے ہم اردو میں مستورات کہتے ہیں، چھپی ہوئی۔ عورت کے نام میں اتنا پردہ تھا، پورے قرآن میں صرف یہی ایک ہی نام ہے عورت کا۔ مردوں کے کئی نام ہیں، نبیوں کے تو آئے ہی ہیں، ایک صحابی کا بھی آیا ہے، کافروں کے بڑے بڑے دجالوں سرداروں کے نام بھی آئے ہیں، فرعون کے، حامان کے، قارون کے، بڑے بڑوں کے نام آئے ہیں، مگر عورت کسی کا نام نہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف عورت سے نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے اللہ اس عورت کا نام بھی قرآن میں نہ لاتے، کیونکہ عورت کا نام ظاہر ہونا، لیکن ہمارے ہاں تو اب تو خیر بڑے فخر کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ میری بیوی کا نام یہ ہے اور بیٹی کا نام یہ ہے اور بہن کا نام یہ ہے، ورنہ آج بھی اس چیز کو پردے میں رکھا جاتا ہے کہ عورتوں کے نام ظاہر نہیں ہونے چاہیے، یہ چھپے ہونے چاہیے۔ حضرت بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ سورہ مریم ترتیب کے لحاظ سے اس کا 19 نمبر ہے، 44 نمبر پر یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ ابتدائی آیات میں تو زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کی دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے اللہ سے بیٹے مانگے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹے کو نبوت اور کتاب کی بھی اللہ نے بشارت سنائی کہ بیٹا بھی دیں گے اور اس کو نبوت بھی دیں گے، اس کو کتاب بھی دیں گے۔ یہ عجیب واقعہ تھا کہ 120 سال کے بوڑھے کے ہاں بھی بیٹا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ تو یہ ہے کہ کنواری مریم جو کہتی ہے لم یمسسنی بشر، آج تک کسی بشر نے، کسی انسان نے مجھے چھوا تک بھی نہیں، شادی بھی میری نہیں، اور ہوں بھی میں پاک دامن، میں باغیہ تاغیہ نہیں ہوں، اس کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ یہ اللہ کی قدرت کن فیکون کا تھا، جس طرح اللہ نے تیسرے پارے میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، آدم کو ہم نے تراب اور مٹی سے پیدا کیا، لیکن عیسیٰ کو ہم نے کن فیکون سے پیدا فرمایا، بغیر والد کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ وہ پورا واقعہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ کس طرح بی بی مریم کو حمل ٹھہرا، پریشان ہوئیں، رونے لگیں، میں کس منہ سے اپنی قوم والوں کے پاس جاؤں گی، کون سا منہ لے کر جاؤں گی، کیا جواب دوں گی۔ نیک گھرانوں کے اوپر اگر اس طرح کی آزمائش آتی ہے، کوئی دھبا لگ جائے، لوگ ان کی باتوں کو اور زیادہ اچھالتے ہیں، کیا کہیں گے لوگ کہ نبیوں کے گھرانے کی لڑکی ہے اور اس طرح کا کردار کر کے آئی ہے۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش آج کے دن سے پہلے میں مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان بھی مٹ چکا ہوتا، میں کس منہ سے جاؤں گی قوم کے پاس۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے بھولی مریم میری قدرتوں پر یقین کر، اگر بغیر تیری شادی کے کنوار پن میں تجھے بیٹا دے سکتا ہوں تو اس کی حفاظت اور تیری پاک دامنی کا بھی میں خود ہی انتظام کروں گا، میں خود ہی انتظام کروں گا۔ اور جب حمل کی مدت پوری ہوئی، کھجور کے تنے کے پاس لے کر آئی ہیں، خشک تنا ہے، اوپر کچھ بھی نہیں، کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا اس کو ہلائیں تو صحیح، رطباً جنیہ، تازہ پکی کھجوریں اللہ نے گرا دی، پانی کے پاس سے چشمہ جاری فرما دیا، اور اللہ نے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو اور بیٹے کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اللہ میں آنکھیں ٹھنڈی کیسے کر سکتی ہوں؟ اگلا مرحلہ تو میری تو جان نکل جاتی ہے کہ میں جب گھر جاؤں گی اس معصوم لخت جگر کو لے کر کیا جواب دوں گی۔ اللہ نے فرمایا جب کسی انسان کو دیکھنا اس کو کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، اور اگر کوئی مشکل پیش آنے لگے نا تو پھر عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا، پھر میں جانوں میرا عیسیٰ جانوں۔
ایک دن کے بچے کو لے کر آئی ہیں مائی مریم، ذرا تصور تو کریں، سالہ کرے ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ اللہ کرے عورتوں کے ہاتھ کوئی بات لگے نہیں۔ عورتیں بھی ہمارے درس میں شریک ہوتی ہیں آن لائن، وہ بھی سنیں گی، اور یہ حقائق ہیں۔ ایک عورت کو کسی بات کا پتہ چلے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسری کو بتاؤں، اور کہتی کیا ہے، تجھے بتا رہی ہوں، آگے نہیں بتانا۔ مطلب کیا ہوتا ہے، یہاں تک میں نے پہنچا دیا، اب دوسروں تک پہنچانا وہ تیری ذمہ داری ہے۔ اور نیک بندہ، اللہ اکبر، اس کی بات کسی کے ہاتھ لگ جائے۔ آپ کسی داڑھی والے کا معاملہ دیکھ لیں، خدا نخواستہ کوئی مجبوری کی وجہ سے کسی بنا پر اگر داڑھی والا چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے، بغیر داڑھی والا کرتا ہوا وہ پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کتنی نرمی ہوتی ہے۔ یا داڑھی والے کا کوئی الزام بھی اگر اس پہ آ جائے، جس کا ثبوت بھی کسی کے پاس نہ ہو، اس کو لوگ کس قدر اچھالتے ہیں، اور یہ نبیوں کے خاندان کی لڑکی۔ خیر، جب آئی ہیں تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن یہ کیا کر کے آئی ہے، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی۔ یہ ماں باپ کا نام کیوں لیا؟ اولاد جو بھی کردار کرتی ہے، نسلیں پہچانی جاتی ہیں کردار سے۔ میں جب بھی ہر سال تقریباً جب ان آیات پہ آتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرتا ہوں، نوجوانوں غور کرو، آپ کہتے ہو ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں، آپ کی ایک غلطی آپ کے پورے خاندان کو گالیاں بھی دلوا سکتی ہے، ان کو بے عزت بھی کر سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر اچھی نسل کا ہوتا تو ایسا نہ کرتا، اچھے خاندان کا ہوتا تو یوں نہ کرتا۔ آپ کی غلطی تھی، خاندان والوں کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، بزرگوں کی تو غلطی نہیں تھی، لہذا اپنے کردار کو، اپنے دامن کو اتنا اجلا اور صاف رکھو جس سے آپ کی عزت بھی محفوظ رہے، ماں باپ اور دادا اور اوپر کی نسلوں کی عزتیں بھی محفوظ رہیں۔ اس لیے کہا اے مریم تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، تو نے کیا کیا؟ مریم نے پھر کیا بحث کرنی تھی، فاشارت الیہ، انہیں اشارہ کر دیا، مجھے نہیں معلوم، اس سے پوچھو۔ وہ تو اور زیادہ بھڑک اٹھے، اچھا ایک گناہ کر کے آئی ہیں، ایک چوری، اوپر سے سینہ زوری، بچہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جھولے میں پڑا ہوا، گود میں پلا ہوا بچہ، اس سے ہم بات کریں، کیف نکلم، کیسے کلام کریں اس سے؟ اللہ فرماتے ہیں ابھی تک وہ یہ بحث ہی کر رہے تھے، اللہ نے کہا میرے عیسیٰ آپ نے اب بولنا ہے، اور بولنا بھی ایسے ہے، ماں کا دامن بھی صاف کرنا ہے، میری توحید کو بھی اجرا کر کے سامنے لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، 2 سال کی عمر میں بچے کو قوت گویائی عطا فرماتا ہے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ 1 دن کے بچے کو بھی بلوائے؟ ہے کوئی مشکل؟ اللہ نے بلوایا۔ اس نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہنے والے کہہ رہے تھے ابن اللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے، کہنے والے کہہ رہے تھے نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ فرمایا میں ابن اللہ بھی نہیں، میں نور من نور اللہ بھی نہیں، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ خود ہی اللہ ہے جو ظاہر ہو کر ہمارے سامنے آیا۔ میں اللہ بھی نہیں، ابن اللہ بھی نہیں، نور من نور اللہ بھی نہیں، میں کون ہوں؟ عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر آگے پوری تقریر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ پوری تقریر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یہ پورا واقعہ قرآن نے سنایا ہے۔ عیسائی مذہب جو کہتے ہیں ہماری بنیاد عیسائیت پر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہے، ان کے پاس بھی اتنے مضبوط دلائل نہیں تھے۔ یہ قرآن نے جتنا کچھ بیان فرمایا اتنا کچھ ہی ان کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ۔ ان کی اپنی انجیل میں، ان کی بائبل میں اس طرح کے کوئی بھی واقعہ اگر ہیں تو اتنا کچھ ہیں جتنا کچھ قرآن نے بتا دیا ہے۔
قرآن ہی نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حقیقی داعی، ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق، ان کے اوصاف، خاص طور پر ان کا حلم اور بردباری، حکمت اور درد مندی، اللہ نے اس کو بالکل واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، حق کی دعوت، حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت خلیل پر اللہ کی کیسی رحمتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی۔ ان کی اولاد میں سے، ایک بیٹے کی اولاد میں سے 4000 انبیاء کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ نے نبیوں کی اس تسبیح کے آخری موتی اور قیمتی نبوت کے وہ سہرے اور تاج، جن کے سر پر اللہ نے خاتم النبیین کا تاج سجایا ہے، ان کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ دنیا کی ہر قوم، ہر ملت اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے کرتی ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور ہم مسلمان بھی۔ آذر نے، آپ کے والد نے دھمکیاں دیں، آپ نے پرواہ نہیں کی، ہجرت کر کے عراق سے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں انبیاء کے بعد نا خلف ان کے جانشین بن گئے، جنہوں نے نمازیں ضائع کیں، خواہشات کی پیروی کی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اصل میں ہم سے کہنا یہ چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ کی مرضیات کے سامنے، اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی خواہش کو فنا کر دیتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی محبت دوسرے انسانوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں، صرف انسانوں کے دلوں میں نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ مومن اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ سمندر کی مچھلیوں کے اندر بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، وہ مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آگے سورہ طٰہٰ بھی ہم نے تلاوت کی تھی، اور کچھ حصہ سورہ انبیاء کا بھی، لیکن انشاءاللہ زندگی باقی تو اس کو کل عرض کریں گے، اس کے خلاصے کو۔ جتنی باتیں عرض کی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔